أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فہم قرآن کورس کا دوسرا لیکچر آج ناظرین اور سامعین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات عرض کر دی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور حتی الامکان اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید کے میرے اور آپ کے ذمہ حقوق ہیں۔ ابھی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ 16واں پارہ سورہ مریم ہے۔ یہاں سے اس فہم قرآن کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ قرآن کریم 30 پاروں میں تقسیم ہے، تو اس لحاظ سے جو دوسرا نصف حصہ بنتا ہے، دوسرا آدھا حصہ بنتا ہے، تو اس کا ہم نے انتخاب کیا کہ وہاں سے شروع کیا جائے۔ سورہ مریم 16ویں پارے میں ابتدا میں ہی 2-3 صفحات کے بعد شروع ہو رہی ہے، سورہ کہف کے بعد۔ سورہ مریم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ میں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی وہ تمام صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے کسی جگہ پہ بھی ان کا نزول ہوا ہو، ضروری نہیں کہ مکہ کے اندر، مکہ سے باہر اگر آپ کسی سفر کے اوپر گئے ہیں، کسی اور جگہ پہ دعوت و تبلیغ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں، اس دوران اگر کسی صورت کا نزول ہو گیا، کوئی صورت نازل ہو گئی، ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی بھی صورتیں جس مقام پہ بھی نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی صورتیں کسی بھی مقام پہ جو نازل ہوئی ہیں، چاہے مدینہ منورہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے باہر آپ کسی سفر کے اوپر تھے جہاد کے سلسلے میں یا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، تو ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت مدینہ سے قبل جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ مریم کا نام مریم کیوں رکھا گیا؟ قرآن کریم کی اکثر صورتوں کا نام اسی طرز پہ رکھا گیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو مضمون بیان ہو رہا ہوتا ہے، خداوند قدوس اس سورہ مبارکہ کے اندر جس موضوع کو، جس مضمون کو، جس عنوان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام تجویز کر دیا گیا۔ مثلا سورہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں گائے کا قصہ ہے اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ آل عمران دوسری قرآن کی جو بڑی سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد، اس سورت کے اندر چونکہ آل عمران کا ذکر ہے، ان کے واقعات زیادہ نقل کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے پوری سورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ ہاتھی کا قصہ آیا، عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، پوری سورت کا نام فیل پڑ گیا۔ ابو لہب اس کا تذکرہ آیا، پوری سورت کا نام سورہ لہب رکھ دیا گیا۔ تو بالکل اسی طرح میرے ناظرین یہ بات اور سامعین یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ سورہ مریم اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام
उनका चूंकि तज़किरा मौजूद है इसलिए पूरी सूरत का नाम सूरह मरियम रख दिया गया है। इब्तिदा हो रही है काफ हा या ऐन सौद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। मैं पहले बा मुहावरा तर्जुमा इन आयात का जिक्र करता हूँ, फिर उसके बाद इसकी तशरीह और समझने की तरफ आते हैं। काफ हा या ऐन सौद, ये हुरूफ मुकत्ताआत हैं, इनका तर्जुमा नहीं होता। ये सेम इसी तरह जिस तरह अरबी में है, उर्दू तर्जुमा करते वक्त भी इसी तरह इनको पढ़ा और लिखा जाएगा। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये जिक्र है तेरे रब की रहमत का, अब्दहु ज़करिया, जो उसने अपने बंदे ज़करिया के ऊपर की थी। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब हजरत ज़करिया ने पुकारा रब्बहु, अपने रब को, निदाअन खफिया, खुफिया तरीके से, पोशीदा तरीके से पुकार की। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, कहने लगे हजरत ज़करिया रब्बी इन्नी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, बेशक मेरी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। वश्तअल अर्रअसु शैबा, और मेरा सर भड़क उठा है, शैबन, बढ़ापे के साथ, सफेद बालों के साथ। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, लेकिन इसके बावजूद लम अकुन बिदुआइका, मैं कभी भी तुझे पुकार के, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, मैं कभी भी तुझे पुकार के, शकिया, नामुराद, महरूम नहीं हुआ, बल्कि मैंने जब भी आपको पुकारा है तो आपने मेरी पुकार को सुना है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और बेशक मैं डरता हूं, मवालिया, अपने रिश्तेदारों से, मिन वराई, अपने बाद, वकानत इम्रअती आकिरन, और मेरी बीवी बांझ है, फहबली मिन लदुनका वलिया, बस मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता कर दीजिए। ये पहली 4 आयात मुबारका का तर्जुमा मैंने आपके सामने अर्ज किया है। काफ हा या ऐन स्वाद, अब इनकी मुख्तसर तशरीह सुन लीजिए। इंशाअल्लाह सुनने के बाद ये आयात मुबारका बखूबी आपको समझ आ जाएंगी। काफ हा या ऐन स्वाद, ये हुरूफ मुकत्ताआत हैं। मुकत्ताआत का मतलब कि इन लफ्जों को लिखा तो इकट्ठा जाएगा मगर पढ़ा अलग अलग जाएगा। कई सूरतों के शुरू में ये हुरूफ मुकत्ताआत आते हैं, मसलन सूरह बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम आएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका अलम जोड़ के इसको पढ़े, कतन ऐसे नहीं होगा, बल्कि इनको अलग अलग पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम मीम। तो इसलिए इन हुरूफ को हुरूफ मुकत्ताआत कहते हैं। मैं अपने सामईन के लिए ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि ये हुरूफ मुकत्ताआत, इनका माना क्या है, इनका मफहूम क्या है, इनका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका इल्म ज़ाते खुदावंदी के पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इल्म अपने सिवा अपनी मखलूक में से किसी को ये इल्म नहीं दिया। ये खुदावंदे कुद्दूस के अपने स्पेसिफिक पासवर्ड्स हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इनका इल्म, और इनसे मुराद अल्लाह की क्या है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से हत्ता के किसी मुकर्रब फरिश्ते को या किसी मुकर्रब रसूल को भी इसका इल्म नहीं दिया। ये इल्म सिर्फ और सिर्फ इख्तिसास खुदाबंदी है, ज़ाते बारी ताला के साथ खास है। ज़िक्र रहमति रब्बिका, इस सूरत में जिक्र होगा तेरे रब की उस रहमत का जो उसने अपने बंदे हजरत ज़करिया पे की थी। सूरह मरियम के पहले रुकू के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, दूसरे रुकू के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर आगे मजीद और भी चंद अंबिया का जिक्र आएगा। तो हजरत ज़करिया बनी इसराइल के अंबिया में से हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद हैं,
اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ ایک چلتا آ رہا تھا، جس کی ابتدا حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتی ہے، انہی کی آگے آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ قبل تشریف لانے والے انبیاء میں سے حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، اور یہ رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم، ان کے یہ خالو لگتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام۔ تو حضرت زکریہ آل یعقوب کے وارث تھے کہ بنی اسرائیل میں جو نبوت کا سلسلہ، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا سلسلہ، لوگوں تک دینی باتوں کو پہنچانے کا سلسلہ جو پیچھے ان کے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا تھا، تو وہ وراثت چلتے چلتے حضرت زکریہ علیہ السلام تک پہنچی تھی۔ حضرت زکریہ بیت المقدس کے خادم تھے۔ حضرت زکریہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہنے والے اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے والے اللہ کے پیارے نبی تھے، لیکن ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کون میرے اس سلسلے کو سنبھالے گا، کون اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا؟ میرا کوئی اپنا بیٹا تو ہے نہیں، میری کوئی اپنی اولاد تو ہے نہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے چچا کے بیٹے، میرے کزنز، ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں، صلاحیت نہیں کہ وہ اس دینی وراثت کو جو کئی صدیوں سے ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی ہے کہ لوگوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا، اس پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ صلاحیت مجھے کسی اپنے رشتہ دار میں نظر نہیں آتی۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ فکر لاحق تھی۔ تو حضرت زکریہ نے اذ نادا ربہ، جب پکارا حضرت زکریہ نے اپنے رب کو، اب اولاد کی طلب محسوس ہوئی، اور اولاد کی طلب بھی صرف اس لیے کہ یہ میری دینی وراثت کو اولاد آگے لے کے چلے گی، جو ہمارے خاندان میں ایک دین کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کو آگے لے کے یہ اولاد میری بڑھے گی، اس مقصد کے لیے اولاد کی ضرورت پڑی ہے۔ نادا ربہ، حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا۔ میں یہاں پہ اپنی بات روک کے تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا اس طرف کہ میرے سمیت ہر بندہ قرآن کریم کی تعلیمات سے روشنی لے، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائے۔ اللہ کا قرآن بالکل کھلے لفظوں میں مجھے اور آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے، کسی چیز کی حاجت محسوس ہو، تو ہم نے وہ ضرورت، وہ حاجت کسی اور سے پوری نہیں کروانی، بلکہ نادا ربہ، اپنی اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے، اپنی اس ضرورت کو پورا کروانے کے لیے، اپنی اس مانگ کو پورا کروانے کے لیے نادا ربہ، صرف اور صرف پکارنا ہے تو اپنے پروردگار کو پکارنا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک چیز کی ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرمائیے، تو اپنے رب کو پکار رہے ہیں نداء خفیہ۔ کتنا حسن ہے قرآن کی آیات میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا خفیہ طریقے سے۔ کیوں خفیہ طریقے سے پکارا؟ یہاں پہ مفسرین کی دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے اس لیے پکارا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ 120 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے اور بیوی بانج ہے، پھر بھی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی سننے والا میری دعا کو سن کے کہیں میرا مذاق ہی نہ بنانا شروع کر دے۔ لیکن دوسری رائے مفسرین کی اس سے بھی زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو خفیہ طریقے سے اس لیے پکارا کہ وہ دعا جو بارگاہ خداوندی میں جلد قبول ہو جاتی ہے، وہ وہی دعا ہوتی ہے جو بالکل پوشیدگی سے، تنہائی میں اور اپنے دل سے آہستہ آواز میں کی جائے۔ ایک بلند آواز سے کی جانے والی دعا وہ بھی قبول ہوگی، لیکن اس سے زیادہ بہتر اور جلدی قبول وہ دعا ہوتی ہے جو خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے کی جائے۔ قرآنی تعلیمات ایک ایک لفظ ہمارے لیے اس کے اندر
इबरत मौजूद होती है, नसीहत मौजूद होती है। तो हमें भी अपना ये तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हम भी अपने परवरदिगार को जब पुकारें तो बिल्कुल खुफिया तरीके से जल्दी दुआ को कबूल करनाने का ये तरीका है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आयात मुबारक मैंने इससे ज़्यादा पढ़ी हैं, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से कि कहीं वीडियो हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो तवालत के ख़दशे की वजह से यहीं पे रोक रहे हैं। अभी तक सिर्फ 3 आयात का हमने तर्जमा किया। मैं उस तर्जमे को दोबारा दोहरा रहा हूँ। काफ हा या ऐन सौद ज़िक्र रहमति रब्बिका, ये जिक्र है तेरे रब की रहमत का। अब्दहू ज़करिया, जो उसने अपने बंदे ज़करिया पे की थी। इद नादा रब्बहू, जब उस ज़करिया ने रब्बहू अपने रब को पुकारा। नादा रब्बहू निदाअन खफिया, खुफिया तरीके से पुकारना, पोशीदगी से पुकारना। तो पोशीदा तरीके से, खुफिया तरीके से अपने रब को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा। यहीं से इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इब्तिदा की जाएगी। मैं अपने सामीन से गुजारिश करूँगा कि जब वो वीडियो ये देख रहे हों या सुन रहे हों, अगर उनके सामने कुरान करीम मौजूद हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से एक एक लफ्ज़ उन्हें समझ आता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।